جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ ایک صلح کرنی پڑی۔ اس صلح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کچھ دنوں تک مشرکین مکہ کی طرف سے عارضی امن ہوا۔ اس امن کے دوران آپ نے مختلف بادشاہان عالم کے نام مکتوبات لکھے، مکاتیب لکھے۔ اس کی صحیح تعداد 47 ہے۔ جس دنیا کی کتاب میں آپ نے تعداد دیکھی وہ کم ہے، یہاں تک کہ امام محمد ابن جعفر الدیبلی اس سندھ کراچی کے مشہور عالم امام طحاوی کے استاد اور شیخ 322 ہجری میں فوت ہوئے، محمد ابن جعفر دیبلی۔ انہوں نے مکاتیب النبی جمع کی ہے 47۔ ان کے علاوہ دنیا کے کسی محدث و مورخ نے پورے خطوط نقل نہیں کیے۔ کچھ بادشاہان عرب و عجم کو ہے، کچھ ذمہ داران کو ہے، قبائل کے سرداران کو ہے۔ یہ اسی طرز کے خطوط تھے جو بخاری بد الوحی میں ہرقل بادشاہ روم کے نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب مبارک لکھا ہے، اور بخاری نے بد الوحی کا تکملہ و تتمہ اسی سے فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب شرق شمال میں ایک چھوٹی سی حکومت تھی نجران نام کی، عیسائیوں کی، اور وہ بڑے آسودہ تھے اور متمول تھے۔ ایک خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس بھی جا چکا ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے خط پڑھ کر علماء اناجیل سے مشورہ کیا کہ خط بہت معزز ہستی کا ہے۔ خط کے ایک ایک لفظ اور حرف سے صداقت ٹپکتی، مناسب ہوگا کہ تحقیق حال کے لیے ایک وفد بھیج دیا جائے۔ 60-70 آدمیوں پر ایک وفد مدینہ منورہ داخل ہوا، اور یہ وفد اعلیٰ قسم کے فاخرانہ لباس سے آراستہ تھا، اور ظاہری انداز زندگی کا نہایت شگفتہ تھا، اور بڑے سلیقے اور طریقے اور احترام اور ادب کے ساتھ خدمت اقدس میں انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ ان میں 14 آدمی علوم سماوات، علوم اناجیل، علوم النبوت، علوم التوحید و سنہ ان سے آراستہ تھے، سیاست کے بڑے ماہر تھے، معزز تھے، تجار تھے، قابل لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اجازت طلب کی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ 70 کے 70 سب بات کرو گے یا اپنا کچھ بڑا بناؤ گے؟ اگر وہ کہہ دیتے کہ 70 کے 70 تو پیغمبر اس کی بھی اجازت دے دیتے۔ انہوں نے آپس کی مشاورت کے بعد 14 آدمی پیش کر لیے کہ یہ کلام کریں گے۔ بصیری نے صحیح کہا ہے، الا ان لرسول اللہ حدا فلیس یعرب عنہ ناطق بفمی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تو باہر ہے، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ نے 14 آدمیوں کو اجازت دے دی کہ تم 14 کے 14 کلام کرو۔ آل عمران کی ابتدائی 87 آیات انہی سوالات کے جوابات میں نازل ہوئی، اور آپ کی مدد کے لیے رب العزت نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا۔ جیسے وہ سوال کرتے تھے آپ جبریل آیت آپ کو پڑھ کر سناتے، اور اس پر تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے کسی سوال پر انہوں نے معارضہ نہیں کیا ہے۔ جب آپ آیت پڑھ لیتے تھے تو ان کے علماء سر نیچے کر لیتے، کیونکہ وہ وحی کے معدن سے واقف تھے، اور وہ حضرت کے چہرہ انور کے سرور و خطوط سے اندازہ لگا چکے تھے کہ یہ مؤید من السماء ہی ہو سکتا ہے، منصور فی الارض مؤید من السماء ہے۔ جس وقت وہ سمجھ گئے اور انہوں نے
اطاعت سے معذرت کی تو آپ نے دریافت کیا کہ پھر انبیاء کے متبعین جو نبی برحق کو نہ مانے ان کی کیا سزا ہے؟ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متبع ہیں، نبی برحق کو نہ ماننے کا کیا جرم ہے آپ کے ہاں؟ اور آپ نے ان کو اطلاع دے دی کہ ایسے موقع پر پھر مباہلہ ہوتا ہے، کھلے میدان میں نکلیں گے اور اللہ سے استدعا کریں گے کہ ہم میں جو غلطی پر ہو اس پر عذاب آ جائے، اور فوری آئے گا۔ انہوں نے آپس میں جا کے مشورہ کیا اور کہا نبی بالکل سچا جھجھتلا ہے، اگر ارادہ بھی کر لیا مباہلے کا تو یہاں تک نہیں، ادھر نجران بھی جل جائے گا سارا، ہمارے بال بچے گھروں کے اندر جلس جائیں گے، نبی اس شان اور مقام کا ہے۔ حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے کفر کا جرمانہ بھریں گے، چونکہ آپ کے خط میں یہ تھا اسلم تسلم وَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ الْجِزْيَةُ وَإِلَّا فَلَكَ السَّيْفُ۔ پیغمبر کی تبلیغ کے 3 نمبر ہوتے تھے، ایک پہلا نمبر یہ کہ اسلام لے آؤ، دونوں جہان محفوظ ہو جائیں گے، نہیں تو کفر کا جرمانہ مان لو، نہیں مانتے ہو تو ہماری طرف سے اعلان جہاد ہے، لکم السیف۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے قل یا اہل الکتاب تعالوا کے ذیل میں خط کا مضمون دیا ہوا یہی ہے، اور انہوں نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا اور جا کے اپنے بادشاہ کو بھی راضی کیا، وہ بھی نہایت نیک دل و نیک خصلت تھا، اور اس نے کہا کہ جب تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو تو جرمانہ دینا پڑے گا۔ موجودہ دور میں جو شخص بھی انجیل کا مطالعہ کرے یا اناجیل والوں سے کلام کرے وہ ان 6 شبہات کو سمجھے، آل عمران کی روشنی میں، اور ان کے جوابات دے۔ چنانچہ رب العزت نے بھی ان 6 شبہات کے رد کرنے کے ساتھ ساتھ 6 قیمتی ہیرے پیش کیے ہیں، قیمتی مل غلرج و دمغوائیو، اقوال زرین، توحید کے اساس 6 کے 6۔ عیسیٰ مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے دنیا کے اندر 33 سال کی زندگی گزاری، تو 33 نقطے آل عمران میں آ گئے حضرت عیسیٰ کی ابدیت پر۔ عیسیٰ بندہ ہے، رسول ہے، نبی ہے، ہرگز الہ اور ابن الہ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ ایک صلح کرنی پڑی۔ اس صلح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کچھ دنوں تک مشرکین مکہ کی طرف سے عارضی امن ہوا،